اگر ہم مرد چاہیں تو ہم اچھا کما سکتے۔ پاکستانی عوام کے جتنی بھی مرد ہیں وہ بہت ذہین ہیں، اور اگر وہ کمانے پہ آئیں تو وہ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، فضول موبائل پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کی کام میں اڑ کے ان کی مدد کرنے کی وجہ سے زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ کہیں ان کو اگر مدد کے لیے جانا اچھی بات ہے، لیکن ایک جگہ کام ہے 5 منٹ کا تو اس کے ابا بن کے اس کو اتنا سمجھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہی اس کا اصل باپ ہے۔ تو سمجھائیں دوسروں کو، لیکن اپنے آپ کو زیادہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ لمبی لمبی رات کو دیر دیر تک جاگنا، دوستوں میں بیٹھنا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنی اصل سے جاتا ہے۔ اپنی اصل سے مراد یعنی کہ اپنے اصل کاروبار سے جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ صحیح معنوں پہ کمانے میں آ جائیں تو دنیا میں وہ اچھے کمانے والوں میں ان کا نام آ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگ جگاڑو بہت ہیں، بہت جگاڑو قوم ہے ہماری پاکستانی۔ میں کہتا ہوں انڈیا والے بھی ہیں، انڈیا کے اندر بھی جگاڑو لوگ موجود ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی آپ کو جگاڑ والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن پاکستان چونکہ بے شک انڈیا سے ہی نکلا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے سب طبقہ رہتا ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے کلمے کی نسبت کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے ہمارے ذہنوں کو تیز بنایا، اور ہمارے ذہنوں کو تھوڑا سا دور اندیش بنایا، ہمارے ذہنوں کو جگاڑو بنایا۔ اور دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو جگاڑو ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف مسلمان دنیا میں جگاڑو ہیں، انگریز بھی جگاڑو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قومیں جو جگاڑ کرنا جانتی ہیں، لیکن ہماری جو پاکستانی لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کے لوگ جگاڑو نہیں، انڈیا کے لوگ بھی جگاڑو ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں جس قسم کا جگاڑ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اینٹیک ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عقل کو جو ہے وہ حیران کر دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں ویڈیو سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو کافی ہیلپ ملتی ہے میری ویڈیو سے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت میں اپنے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا نام ذیشان ہے، اور میں جو ہوں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، اور مجھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور ڈیلی ٹاپکس میں لوگوں کو سمجھانا مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی کہ سمجھ لیں میری ایک ہابی ٹائپ ہے۔ تو اسی لیے میں نے چینل بھی بنایا ہے، تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے اور جو ہے لوگوں کو جو ہے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جگاڑو قوم ہیں، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جگاڑ کرنا جانتے ہیں اچھے سے۔ تو اگر پاکستانی قوم چاہے اور جگاڑ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ٹائم 24 گھنٹے سب کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، سب کے 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، سب سن سکتے ہیں، سب بول سکتے ہیں۔ اکثریت کی بات کروں اگر تو جو لوگ اچھا کما رہے ہیں، جو لوگ زیادہ کما رہے ہیں، وہ بھی تو کسی نہ کسی درجے میں محنت کو اپنی بڑھا رہے ہیں نا، اور جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو کھپا کر کے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنی ارننگ سورس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ارننگ سورس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ انکریز کریں، اور پھر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کما کر کے شادیاں زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے کہ کماؤ اور ولیمے کھلاؤ، مطلب کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور اپنے آپ کو سیریس کریں، کمانے پہ زور ڈالیں۔ آپ کی زندگی کا 60% زور، 50% زور جو ہے آپ کا کمانے پہ، اور 50% زور اللہ کے دین پہ اتباع کرنے پہ، اور اللہ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ہونا چاہیے۔ جب آپ 50% بھی اپنا کمانے پہ دے دو گے تو آپ بہت آگے بڑھ جاؤ گے، اور بقایا 50% جو آپ کا رہ جائے گا وہ اللہ پاک اس کی کمی بہت اچھے سے پوری کر دیں گے۔ لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے 10-20% کام کرتے ہیں اور بہت اچھا کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر 50% وہ لگا دیں تو واقعی وہ بہت اچھا کمائیں گے۔ زیادہ کمانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ نکاح کے اندر زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم مرد جو ہیں زیادہ سے زیادہ بے حیائی کی طرف اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ موبائلوں کی وجہ سے اچھے لوگ، اچھی اتباع کرنے والے لوگ بھی اس موبائل کے چکر میں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نظری، اور مرد جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیندار سب ایسے ہیں، میں 5% کی بات کر رہا ہوں، لیکن 5% بھی اگر ہیں تو ہمیں
ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان ہو ہمارے بھائی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ وہ یا ہم عام آدمی جو کہ دین پہ اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا. باہر دیکھ لو کتنی بے حیائی ہو رہی ہے اور عورتیں کس طرح عریانی اور فحاشی کے ساتھ پھر رہی ہیں. تو جو لوگ ہیں دکاندار ان کی نگاہیں بھی خراب ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو وہ دیکھنے میں مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھرے ہوئے نہیں ہوتے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ ہلکے نہیں ہوئے ہوتے. بھرے ہوئے کہہ رہا ہوں, وہ ہلکے نہیں ہوئے ہوتے. اور ہلکے ہونے کا لیے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ عورت ہو. دیکھو میں بات بتاؤں آپ کو, میں شادی شدہ ہوں, میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ کہ ہفتے میں 5 دن بیگم میرے پاس ہیں, 2 دن بیگم اپنی ماں کے ہیں. جب 2 دن بیگم اپنی ماں کے ہیں تو اس 2 دن میں اپنی خواہش کس سے پوری کروں؟ اور اتفاق کی بات ہے کہ فیکٹ بات ہے کہ وہ 2 دن ہی آپ کا دل کرتا ہے, تب وہ 2 دن آپ کے لیے گزارنا ایک مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے کسی کے ہاں تو 40 دن حیض کا جو خون آتا ہے, اس وجہ سے وہ عورت کے قریب نہیں جا سکتا. وہ 40 دن وہ عورت کے بنا کیسے رہے؟ وہ تو قدرت کا وہ قدرت کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے؟ تو اسی طرح سے اور بھی جیسے ہر ماہ 10 دن آتے ہیں, اس 10 دن آپ عورت کے قریب نہیں جا سکتے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کو تو ہر وقت ہر موقع پہ عورت چاہیے. پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ باہر ظاہر ہے مارکیٹ میں ہوتا ہے تو غیر دانستہ طور پہ یا دانستہ طور پہ, زیادہ تر لوگ غیر دانستہ طور پہ یعنی کہ بغیر جان بوجھ کر جو ہے وہ عورت کو دیکھ لیتے ہیں. اور بظاہر آج کل عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں, کتنے ٹائٹ کپڑے پہن کے آ رہی ہیں. تو چونکہ مرد کی کیفیت میں بتاؤں کیسی ہوتی ہے جب وہ عورت کو دیکھتا ہے. مرد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ نے مرغا اور مرغی کو دیکھا ہے کہ مرغا ایک دم سے جذباتی ہو کے اور مرغی پہ آ جاتا ہے. یہ تھوڑی سی میں بے حیائی والی بات کر رہا ہوں, لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہی کیفیت مرد کی ہوتی ہے کہ جب وہ عورت کو دیکھتا ہے تو جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. تو جب وہ ظاہر باہر عورت کو دیکھے گا اور عورت کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے وہ برداشت کرتا ہے, یا وہ بس بعض اوقات جو گندی سوچ والے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ دادا دیکھا مال کیسا تھا, دیکھا دادا کیسا ٹائٹ پیس جا رہا تھا. یہ گندے لوگ ہیں, ان کی بات ہم ہٹاتے ہیں. لیکن جو ایک عام آدمی ہے, جو عزت دار ہے, جس کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آتی, لیکن اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تسکین نہیں پہنچا پاتا کیونکہ اس کے پاس ایک عورت ہوتی ہے اور ایک عورت اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہوتی. تو یہاں ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کی جو ہے وہ ایک سے زائد جو ہے وہ شادی ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نکاح کریں. ہم جب زیادہ سے زیادہ نکاح کریں گے تو پھر ہم اپنی بیک ماں سے الجھیں گے بھی کم, اور جس سے ہم ملیں گے اس کو جب ہم 2 دن بعد ملیں گے یا 1 دن بعد ملیں گے تو وہ عزت سے بھی ملے گی. جس شخص نے 4 شادیاں کر لیں, اور یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں جو کہ فیکٹ ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں دیکھا گیا یعنی کہ ان کے دور میں جس کی 4 شادیاں نہیں ہوئی ہو. مطلب کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جن کی 4 شادیاں نہیں ہو. اور یہاں تک کہ ایک کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ دوسری نکاح کر کے 4 کا خانہ جو ہے وہ پورا کر لیتے تھے. تو ہر صحابی نے جب ایسا کیا تو ہم میں آج کل کے جو ہم لوگ اتباع کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی نے چونکہ 11 کی ہیں تو 11 اللہ نے ان کو کہی تھی تو انہوں نے کی, اور اللہ نے ان کو 11 کی اجازت دی تھی انہوں نے 11 کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ 4 نکاح کرنے چاہیے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جب آپ 4 کر لو گے یا 2 کر لو گے یا 3 کر لو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. میں ایک بات بولوں, دیکھو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ابھی ایک نہیں سنبھل رہی اور جو ہے 4 کیسے سنبھالیں گے. تو باہر جو 2-3 کو آپ دیکھتے ہو تاڑتے ہو اپنے کسٹمر کو, وہ صحیح ہے کیا؟ وہ تو آپ ایسا انگارہ جہنم کا انگارہ اپنے لیے گرم کر رہے ہو کہ ساری زندگی اللہ نہ کرے آپ کو قیامت والے دن جلنا پڑ گیا ہمیشہ آپ کی بے حیائی کی وجہ سے, آپ کے موبائل میں بیٹھ کر فحاشی دیکھنے کی وجہ سے, کسی بھی صورت کی سلسلے میں آپ گناہ میں آ گئے تو آپ کا بچنا ناممکن ہے. حلال طریقے سے کرو گے, کل کو آپ کو ابو کہنے والے بہت سارے ہوں گے, کل کو آپ کو سنیے جی کہنے والے بہت سارے ہوں گے, کل کو آپ کا خیال کرنے والے بہت سارے ہوں گے, کل کو آپ کے لیے کپڑے استری کرنے والی 4 ہوں گے, کل کو آپ کو کھانا کھلانے والی 4 ہوں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا خوبصورت زندگی کا ایک زاویہ جو اللہ نے مرد کو دیا ہوا ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو جو ہے اس چیز کی دعوت بھی دوں گا کہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح کریں اور زیادہ سے زیادہ یعنی کہ کماؤ اور زیادہ سے زیادہ ولیمے کھلاؤ والی بات ہے.
تو میں تو کہوں گا کہ بہترین حل یہ کہ پہلے آپ ایک نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے پیسے کما لیں اور 3 نکاح ایک ساتھ کھٹ سے کر لیں. کیونکہ میں نے یہ بات دیکھی ہے، بات میری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تھوڑی ہنسی بھی آئے گی، تھوڑا غصہ بھی آئے گا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ایک کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، پھر ایک کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، چوتھی نہیں کرتے. کیوں ایک کرتے ہیں؟ یعنی کہ پہلی کے بعد ایک ایک کر کے کریں گے تو ظاہر ہے آپ پھر جو ہے وہ آپ کے لیے ہمت کرنا اور پیسوں کا بندوبست کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ چاروں کر دیں گے تو اللہ چاروں کے حساب سے رزق اتار دے گا. تو یہ ایک فیکٹ بات ہے، اللہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن ایک ویسی ایک قیاس کر رہا ہوں اپنی. تو ایک نکاح کے بعد آپ کٹ سے 4 کر لیں اور 4 کا پلان بنائیں اور آپ دیکھیں آپ کو مزہ جو جسمانی تسکین ملے گا. پھر آپ باہر جاؤ گے آپ کو عورت دیکھنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں 4 ہیں، آپ چاروں کو دیکھتے ہیں اور چاروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک لذت کا معاملہ اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ تسکین بہت ملے گی. باہر آپ جو ہے وہ آپ کی نگاہ اٹھے گی نہیں. تو یہاں پہ میں لوں گا اجازت انشاءاللہ آپ سے، اور یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز سے فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا. میں تمام تر کمنٹس پڑھتا ہوں. اور میں اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دوں کہ میرا نام ذیشان ہے اور مجھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کو سمجھانا بہت اچھا لگتا ہے اور لوگوں سے سیکھنا بھی اچھا لگتا ہے. تو میں لوں گا اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.